حویلی کے صحن میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی، رنگ برنگ کی لائٹیں، مہمانوں کی چہل پہل اور ہوا میں مہندی اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو۔ آج حویلی کے چراغ فرحہ آپی کی شادی تھی۔ اوپر والے کمرے میں آئینے کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، نیلی آنکھیں، کالے لمبے گھنے بال کمر تک لہرا رہے تھے، گورا رنگ، گلابی ہونٹ۔ اس کا نام مایا تھا، مایا ملک۔ مایا، تو تیار ہو گئی تم؟ نیچے سے امی کی آواز آئی۔ صبر جواب دے چکا تھا۔ مایا نے ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرا سامان دیکھا اور گھبرا کر بولی، امی میرے جھمکے کدھر ہیں؟ جلدی سے آئیں اور مجھے ڈھونڈ کر دیں تاکہ میں تیار ہوں۔ ایک تو یہ لڑکی بھی نا، آخری ٹائم پہ سب کچھ یاد آتا ہے اس کو۔ امی ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں مایا کے کالے نگی والے جھمکے تھے۔ آ رہی ہوں، صبر کرو، یہ سامنے تو رکھے ہوئے ہیں۔ مایا ڈریسنگ پر پڑے ہیں، آنکھیں ہیں یا بٹن؟ مایا نے شرمندگی سے جھمکے پہنے۔ سوری امی، مجھے نظر نہیں آئے۔ امی نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، اچھا اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، سب تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اچھا آ رہی ہوں امی۔ مایا نے لپسٹک کا آخری ٹچ دیا اور گہرا سانس لیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو پورا منظر بدل گیا۔ مہمان پہنچ چکے تھے، خواتین رنگ برنگی لباس میں، مرد شیروانی اور کرتوں میں، ڈھولک گانے کہہ کہے۔ کیا خدایا، یہ لڑکی کدھر رہ گئی؟ ابھی تک نیچے نہیں آئی۔ پھپھو جان غصے سے بولی، جلدی نیچے آؤ مایا، سب تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ مایا نے نظریں جھکائی اور آنکھیں پھڑ گئیں۔ اس نے کالا مخملی لہنگا پہنا ہوا تھا، چولی پر باریک کام، دوپٹے کا پلو کمر سے گرا ہوا، ہاتھوں میں کالے چوڑے کنک رہے تھے۔ وہ کالے چوڑے میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ صحن میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، کوئی بھی اسے دیکھ کر دل ہار بیٹھے۔ کونے میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا ایک لڑکا کھڑا تھا، قد 6 فٹ، چوڑا سینہ، تیز ناک نقش اور آنکھیں ایسی تیز کہ سامنے والا کانپ جائے۔ یہ حسام خان تھا، مایا کا کزن۔ کہنے کو تو وہ غصے والا سخت مزاج انسان تھا، حویلی کا وارث، بزنس ٹائکون، جس سے نفرت کرتا ہوں اسے مٹا دیتا، جس سے محبت تو جان دیتا تھا، اسی وجہ سے پورا شہر حسام خان سے ڈرتا تھا۔ مایا کو دیکھتے ہی اس کی تیز نسیں سکڑ گئیں، دل میں ایک ہی جملہ آیا، ضدی لڑکی، کالا رنگ تم پر قیامت ٹھاتا ہے، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں آتا۔ وہ بس گھورتا رہا۔ مایا نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ سیدھا فرحہ آپی کے پاس گئی۔ اچھا امی، میں آپی کے پاس جا رہی ہوں۔ فرحہ آپی جو سر جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مسکرا کر بولی، شادی بہت مبارک ہو۔ تھینک یو مایا۔ مایا نے شرارت سے کہا، ویسے آپی آج آپ بہت حسین لگ رہی ہیں۔ وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی، تھینک یو مایا۔ فرحہ نے اس کا گال کھینچا، نکاح پڑھایا گیا، قبول کی صدائیں گونجی۔ پھر رخصتی کا وقت آیا، فرحہ رو رہی تھی، امی رو رہی تھی۔ مایا نے فرحہ کو گلے لگایا۔ واپس آ کر مایا صوفے پر ڈھہ گئی۔ ہائے امی، آج تو میں بہت تھک گئی ہوں۔ امی نے چائے کا مگ تھامتے ہوئے طنز کیا، بول تو ایسے رہی ہو جیسے سارا کام تم نے ہی کیا ہو۔ ہاں ہاں، چلو اب جا کر سو جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی نا تم۔ مایا نے یوں نہیں کہا، امی میں جا رہی ہوں سونے، اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ نیچے کھڑا حسام خان ابھی تک کسی جگہ کھڑا ہے، اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے کالے چوڑوں کی کھنک اس کی کانوں میں گونج رہی تھی۔ حسام نے مٹھی بھیج لی، مایا ملک، تم سمجھتی ہو میں تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ شادی کا ہنگامہ ختم ہوا، مگر حسام کے دل کا ہنگامہ ابھی شروع ہوا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، حویلی پر سناٹا تھا، صرف جھینگروں کی آواز اور کبھی کبھی دور کتے کی بھونکنے کی آواز۔ حسام خان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ، مگر ایک کش بھی نہیں لیا تھا۔ باہر چاند نکلا ہوا تھا، بالکل گول۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ حسام، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ امی کی آواز تھی۔ حسام نے جلدی سے سگریٹ بجھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ بس امی، سونے ہی لگا تھا۔ آواز نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ امی نے دروازہ کھولا، اندر جھانکا۔ لائٹ کیوں بند ہے بیٹا؟ نیند آ رہی تھی امی۔ حسام نے جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سو جاؤ۔ یہ کہتی ہی امی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہو دیا، حسام پھر کھڑکی پر آ گیا، مگر نہ جانے کیوں حسام کو یہ احساس کچھ عجیب سا لگا، سینے میں ایک عجیب سی گھٹن، ایک بے چینی۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا، آنکھیں بند کرتے سامنے مایا کا چہرہ آ جاتا، کالے چوڑے میں، نیلی آنکھیں جھمکائے، دوپٹہ سنبھالتی ہوئی۔ ضدی لڑکی ہے، بڑبڑایا، ہر وقت ضد، ہر وقت بحث، بچپن سے تنگ کر رکھا ہے۔ پھر خود ہی ہنس دیا۔ پھر آج دل کیوں دھڑک رہا تھا جب وہ نیچے آئی؟ سب کی نظریں اس پر تھیں، اور مجھے غصہ کیوں آ رہا تھا؟ حسام نے کروٹ بدلی، تکیہ سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے یہ محبت ہے یا کچھ اور، یہ تو آگے ہی پتہ چلے گا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا، مگر ایک بات طے ہے مایا ملک، تمہیں میں کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا۔ نیند کو سو دور تھی، وہ رات بھر جاگتا رہا، اور مایا بھی اپنے کمرے میں کروٹیں بدلتی رہی۔ پنکھا فل سپیڈ پر تھا، مگر پسینہ آ رہا تھا۔ وہ لیٹ کر چھت کو دیکھ رہی تھی، کانوں میں بار وہی آواز آ رہی تھی، جلدی نیچے آؤ مایا، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر صحن والا سین، جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حسام کونے میں کھڑا تھا، گھور رہا تھا، ایسی گھوری کہ مایا کا دل دہل گیا تھا۔ حسام خان کو کیا ہو گیا ہے؟ مایا نے تکیے کو گھرتے ہوئے کہا، پہلے تو مجھے دیکھتے ہی
نکمی ضدی کہہ کر چلے جاتے تھے۔ آج آج ایسے گھور رہے تھے جیسے وہ جملہ پورا نہیں کر پائی، چہرہ لال ہو گیا، جیسے مجھے کھا جائیں گے۔ وہ آہستہ سے بولی اور تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اسے یاد آیا جب چھوٹے تھے تو حسام اس کی گڑیا توڑ دیا کرتا تھا۔ تم لڑکیاں کمزور ہوتی ہو کہہ کر چھیڑتا تھا اور مایا روتے ہوئے اسے تھپڑ مار دیتی تھی، پھر حسام بھی اسے پانی پھینک دیتا تھا۔ تب تو دشمن تھے ہم، مایا نے خود سے کہا۔ اب یہ دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو رہی ہے؟ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی، چاند کو دیکھا۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ پیچھے صحن سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ مایا نے جھانک کر دیکھا، حسام سگریٹ پی رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کا سہولٹ ہی نظر آ رہا تھا، مضبوط، اکڑا ہوا، تنہا۔ مایا کا دل زور سے دھڑکا، اس نے جلدی سے پردہ گرایا۔ نہیں مایا، سوچنا بھی مت، وہ حسام خان ہے، غصے کا بادشاہ، تمہاری جیسی ضدی لڑکی کے لیے نہیں بنا وہ۔ مگر دل مان نہیں رہا تھا۔ رات کے 3 بجے حسام چھت پر کھڑا سگریٹ بجھا کر پاؤں سے مسل رہا تھا، آنکھوں میں مایا کا عکس۔ مایا بیڈ پر لیٹی، تکیا بھیگ چکا تھا، آنکھوں میں حسام کا غصہ اور کہیں گہری محبت۔ دونوں جاگ رہے تھے، دونوں بے خواب، دونوں کے دل میں ایک ہی سوال، یہ کیا ہے؟ صبح اذان کی آواز آئی تو حسام نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ یا اللہ، اگر یہ محبت ہے تو اسے میرا نصیب بنا دے، اور اگر آزمائش ہے تو دل سے نکال دے۔ اور مایا نے فجر پڑھ کر دعا مانگی، اللہ مجھے اس انسان سے بچا لے یا اس انسان کے قابل بنا دے۔ دونوں کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا۔ صبح کی اذان کے بعد حویلی میں روشنی پھیل گئی، پرندے چہچہا رہے تھے، مگر حویلی کے اندر شور مچا ہوا تھا۔ گھر میں اتنا شور کیوں ہو رہا ہے صبح؟ مایا کی نیند ادھوری تھی، وہ غصے میں بولی اور آنکھیں ملتی ہوئی سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ بال کھلے ہوئے، رات والی نیند کا اثر چہرے پر۔ نیچے صحن میں ملازم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، بڑی بڑی ٹوکریاں، برتن، ٹفن۔ امی ہدایت دے رہی تھی، نہار منہ کے پراٹھے گرم رکھنا، چائے کی تھرمس مت بھولنا۔ بیٹا فرحہ کے یہاں ناشتہ لے کر جانا ہے، بس اس کی تیاری ہو رہی ہے، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ امی نے مایا کو دیکھتے ہی کہا۔ ہاں امی، ہوتی ہوں۔ مایا نے یوں نہیں جواب دیا اور کچن کی طرف مڑ گئی، ناشتے کی ٹوکری اٹھانی تھی۔ مایا نے جلدی جلدی تیار ہو کر ناشتے کی بھاری ٹوکری اٹھائی، اس میں پراٹھے، حلوہ، انڈے، چائے کی تھرمس سب تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، نظریں ٹوکری پر تھیں، اچانک پاؤں پھسل گیا، ٹوکری ہوا میں اچھلی، مایا کا توازن بگڑ گیا۔ آہ! مایا کی چیخ نکل گئی، آنکھیں بند کر لیں۔ اب گئی مایا! پیچھے سے گرجدار آواز آئی، ایک لمحے میں حسام میں دوڑ لگا دی۔ وہ ناشتے کی ٹوکری کو لات مار کر ایک طرف کر چکا تھا اور مایا کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ مایا سیدھا حسام کے مضبوط سینے سے جا لگی، ٹوکری فرش پر گر کر تباہ ہو گئی، پراٹھے، حلوہ، چائے سب فرش پر بکھر گیا، مگر مایا محفوظ تھی حسام کی بازوؤں میں۔ حسام نے اسے فوراً کھڑا کیا، مگر ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر پر تھے، اس کی سانس تیز چل رہی تھی، غصے سے نہیں، ڈر سے۔ مرنا تھا تمہیں، ہوش نہیں ہے؟ وہ دھاڑا آواز میں غصہ تھا، مگر آنکھیں پریشانی سے مایا کا چہرہ اسکین کر رہی تھی۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ ٹخنا مڑا تو نہیں؟ مایا کانپ رہی تھی، ڈر سے نہیں، حسام کے اتنے قریب ہونے سے۔ اس کے بازو، اس کے سینے کی گرمی، اس کی سانس مایا کے بازو سے ٹکرا رہی تھی۔ آپ نے بچا لیا؟ مایا کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ حسام نے اس کے بال کان کے پیچھے کیا، انگلیاں مایا کی گال کو چھو گئیں۔ دھیان کرو اپنا، میں نہیں ہوں گا تو کون بچائے گا؟ ہاں؟ مایا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حسام کی آنکھیں غصے والی نہیں تھیں، ان میں صرف فکر تھی، خالص فکر۔ مایا کا دل زور سے دھڑکا، اس نے جھٹ سے خود کو چھڑا لیتے ہوئے قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شکریہ کہہ کر وہ نظریں جھکا گئی، چہرہ لال ہو چکا تھا۔ حسام نے فرش پر بکھرا ناشتہ دیکھا، پھر مایا کو، جو شرم سے پاؤں کا انگوٹھا فرش پر رگڑ رہی تھی۔ حسام کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، وہ آہستہ سے بولا، ناشتہ گیا، دل لے گئی۔ مایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ کچھ نہیں، جاؤ نیا ناشتہ بنوا لو۔ حسام نے سنجیدہ چہرہ بنا لیا اور مڑ کر چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مایا نے دیکھ لی تھی۔ مایا کچن میں آئی تو نوکرانی نے کہا، بی بی آپ ٹھیک ہے نا؟ صاحب کتنے گھبرا گئے تھے آپ کے لیے۔ مایا نے چپکے سے کہا، چپ کرو اور نیا ناشتہ بناؤ، مگر دل میں سوچ رہی تھی، حسام خان اتنا نرم بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر حسام اپنے کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، آنتوں کو دیکھا جنہوں نے ابھی مایا کو تھاما تھا، اس نے مٹھی بیچ لی۔ حسام خان کنٹرول، یہ مایا ہے تمہاری کزن، ضدی لڑکی۔ مگر دل نے جواب دیا، ہاں ضدی لڑکی، جس کے بغیر تمہارا دل ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے، دھوپ تیز تھی، مگر حویلی کی گاڑی کی اے سی چل رہی تھی۔ امی نے مایا کو آواز دی، مایا بیٹا جلدی کرو، فرحہ کے گھر ناشتہ لے کر جانا ہے۔ حسام کے ساتھ چلی جا، وہ چھوڑ آئے گا۔ مایا نے منہ بنایا، امی میں رکشے پر چلی جاؤں گی۔ چپ کرو، حسام لے جائے گا، امی نے ڈانٹ دیا۔ مجبوراً مایا ناشتے کی نئی ٹوکری لے کر باہر آ گئی۔ حسام پہلے ہی گاڑی کے پاس کھڑا تھا، کالا کرولا، ٹینڈڈ شیشے، سفید شلوار قمیض، رولیکس ہاتھ میں۔ مایا نے بغیر دیکھے ٹوکری پچھلی سیٹ پر رکھی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، سیٹ بیلٹ باندھی۔ حسام نے ایک نظر اسے دیکھا، چپ رہا، گاڑی سٹارٹ کی۔
5 منٹ تک مکمل خاموشی، صرف اے سی کی آواز اور ٹائروں کی سڑسڑاہٹ۔ مایا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، درخت، دکانیں، لوگ، سب دھندلا لگ رہے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، صبح والا سین یاد آ رہا تھا، حسام کے بازو، اس کی سانس۔ حسام اسٹیئرنگ پکڑے سیدھا دیکھ رہا تھا، جبڑا جکڑا ہوا تھا۔ وہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا بولے، شکریہ بولے، تم ٹھیک ہو بولے۔ نہیں، حسام خان ایسے نہیں بولتا۔ اچانک حسام نے گاڑی سنسان روڈ پر روک دی، انجن بند کر دیا۔ مایا ڈر گئی کہ کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی؟ حسام نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، بس آہستہ سے بولا، کل رات خواب آیا تھا۔ مایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس کا؟ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ حسام نے اب اس کی طرف دیکھا، اس کی تیز آنکھیں مایا کی نیلی آنکھوں میں گھس رہی تھیں۔ تمہارا، تم رو رہی تھی، اکیلی کھڑی تھی، بارش ہو رہی تھی اور میں تمہیں چپ کروا رہا تھا۔ حسام کی آواز دھیمی تھی مگر اثر کرنے والی۔ مایا کا چہرہ لال ہو گیا۔ فضول بات ہے، آپ کو نیند پوری نہیں ہوئی۔ فضول نہیں، سچ۔ حسام نے سیٹ بیلٹ کھولا، مایا کی طرف جھکا۔ مایا پیچھے ہٹ گئی، سیٹ سے ٹکرا گئی۔ حسام کیا کر رہی ہیں؟ حسام نے ایک ہاتھ مایا کی سیٹ پر رکھا، دوسرا اس کے سر کے پیچھے۔ وہ اب مایا کے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ مایا اس کی سانس محسوس کر سکتی تھی۔ مایا دیکھو میری طرف، حسام نے حکم دیا۔ مایا نے نظر چرا لی۔ نہیں دیکھوں گی۔ حسام نے اپنی انگلی سے اس کی ٹھوری پکڑی اور نرمی سے اپنا سامنا کروایا۔ میں نے کہا دیکھو۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ڈر سے نہیں، اس کی غربت سے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں حسام خان؟ حسام نے انگوٹھے سے اس کے گال کو چھوا، بہت نرمی سے۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ مایا نے ہونٹ بھینچ لی، پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ نہیں، تو پھر آنکھیں کیوں چراتی ہو؟ حسام نے اس کے گال پر انگوٹھا پھیرا۔ صبح بھی بھاگ گئی تھی، اب بھی بھاگ رہی ہو؟ مایا کی سانس رک گئی، حسام کا چہرہ اس کے چہرے سے صرف 1 انچ دور تھا۔ مایا کو لگا ابھی وہ اسے کس کر لے گا۔ اسی لمحے پیچھے سے ٹرک کا زوردار ہارن بج گیا۔ مایا نے جھٹ سے حسام کو دھکا دیا، ہٹی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ حسام نے مٹھی بھیج لی، آنکھیں بند کر لی، پھر آہستہ سے بولا، مگر مایا نے سن لیا۔ صبر حسام، تھوڑا صبر، ورنہ ڈرا دو گی اسے۔ مایا نے کانپتے ہاتھوں سے ٹوکری اٹھائی۔ گھر آ کے اترو۔ حسام نے سرد لہجے میں کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ 1 سیکنڈ پہلے مایا کو چھونے والا نہ تھا۔ مایا نے ایک نظر اسے دیکھا، حسام کی پروفائل مضبوط، سنجیدہ پتھر، مگر مایا نے اس کے ہاتھ دیکھے تھے، وہ کانپ رہے تھے۔ وہ سر جھکا کر اتر گئی۔ حسام نے ریئر ویو مرر میں اسے جاتا ہوا دیکھا، پھر اسٹیئرنگ پر سر ٹیک دیا۔ مایا ملک، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کر دیا میرے ساتھ؟ وہ سرگوشی میں بولا، میں حسام خان ہوں جس سے دنیا ڈرتی ہے، اور تم مجھے بے بس کر رہی ہو۔ فرحت کے گھر کا لاؤنج مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مایا نے ٹوکری میز پر رکھی اور پیچھے مڑی تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا، قد 6 فٹ، ڈیزائنر شرٹ، بال جیل لگے ہوئے تھے، آنکھوں میں مغروری اور ہونٹوں پر ایک ترچھی مسکراہٹ۔ یہ شہریار تھا، حسام کا بچپن کا دشمن، بزنس کا حریف اور عورتوں کا دل توڑنے والا مشہور۔ شہریار نے مایا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، نظریں مایا کے کالے جوڑے پر ٹکی۔ واہ واہ، وہ سیٹی بجاتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ اتنی حسین لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی حویلی میں۔ مایا نے بیزاری سے کہا، مایا ہوں، حسام خان کی قسم۔ شہریار کے چہرے پر شرارت آ گئی۔ اچھا، حسام کی قسم، تو پھر تو ہماری اپنی ہوئی نا؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا، مایا پیچھے ہٹ گئی۔ کیا نام بتایا؟ مایا۔ واہ، نام بھی تمہارے جیسا ہی جادوئی ہے۔ شہریار نے ہاتھ بڑھایا، مایا کی کلائی پکڑنے لگا۔ آؤ سیلفی لیتے، حسام کو جلن ہوگی۔ ہاتھ لگا کر دیکھو۔ پیچھے سے گرجدار آواز آئی، پورا لاؤنج سناٹے میں چلا گیا۔ سب نے مڑ کر دیکھا، دروازے پر حسام خان کھڑا تھا، جبڑا جکڑا ہوا، مٹھیاں بھیج رہی، آنکھیں لال انگارے۔ حسام کے پیچھے باڈی گارڈز بھی کھڑے تھے، ماحول میں برف جمنے لگی۔ شہریار نے ہاتھ آدھے میں روک لیا مگر اکڑ کر بولا، ارے حسام کیوں گھبرا رہے ہو؟ تمہاری کزن ہی تو ہے، بات ہی کر رہا تھا۔ حسام ایک قدم چلتا ہوا آگے بڑھا، اس کے جوتوں کی آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ وہ سیدھا شہریار کے سامنے رک گیا، قد میں حسام تھوڑا لمبا تھا۔ حسام نے مایا کو پیچھے کیا، اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، پھر شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ شہریار؟ حسام کی آواز بہت دھیمی تھی مگر اس میں دھمکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا میری ایک عادت کیا ہے؟ شہریار نے ڈھنائی سے کہا، کیا؟ جو چیز میری ہو۔ حسام نے مایا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ چپکا لیا۔ مایا سہم گئی، اس پر کوئی دوسرا سایہ بھی ڈالے، میں اس کا سایہ مٹا دیتا ہوں۔ شہریار کا رنگ اڑ گیا، اسے حسام کی ہسٹری یاد آ گئی۔ پچھلے سال ایک لڑکے نے حسام کی کمپنی کی فائل چھوئی تھی، اگلے دن وہ لڑکا شہر چھوڑ گیا تھا۔ حسام، غلط فہمی ہو گئی۔ شہریار نے ہاتھ اٹھا دیے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ حسام نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس کی سانس شہریار کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ مذاق؟ حسام بغیر آواز کے، میری مایا مذاق نہیں ہے شہریار، سمجھ گئے؟ پھر وہ مڑا، مایا کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ مایا کی دھڑکن 200 ہو چکی تھی۔ حسام نے مایا کو گھر کر دیکھا، چلو بس ایک لفظ۔ مایا سر جھکا کر اس کے ساتھ چل دی۔ جاتے جاتے اس نے شہریار کو دیکھا، شہریار پسینے میں شرابور تھا،
گاڑی میں مکمل خاموشی، مایا سہمی بھی بیٹھی تھی، حسام کا ہاتھ ابھی بھی اس کی کلائی پر تھا، اس نے چھوڑا نہیں تھا۔ مایا نے دھیرے سے کہا، ہاتھ چھوڑ دیں۔ حسام نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے جھلس گیا ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ حسام نے سڑک دیکھتے ہوئے پوچھا، اور آواز میں غصہ نہیں تھا، تھکن تھی۔ ہاں، مایا نے سر ہلایا۔ آئندہ؟ حسام نے گاڑی روکی، مایا کی طرف مڑا۔ آئندہ کوئی تمہیں چھوئے، کوئی تم سے بات کرے، کوئی تمہیں گھورے تو بس میرا نام لے لینا۔ مایا نے چڑھ کر کہا، کیوں؟ میں چھوٹی بچی ہوں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتی؟ حسام نے مایا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ مایا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں، تم چھوٹی بچی نہیں ہو، تم حسام خان کی مایا ہو، اور حسام خان کی چیزوں کو دنیا چھو کر نہیں دیکھتی۔ مایا نے جھٹ سے اس کے ہاتھ ہٹا لیے۔ میں آپ کی نہیں ہوں حسام خان، نہ چیز ہوں، نہ جائیداد۔ حسام نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے آہستہ سے کہا، مگر مایا نے سن لیا۔ ابھی نہیں ہو، مگر بنو گی ضرور۔ میری مہر لگ چکی ہے تم پر، چاہے تمہیں پسند آئے یا نہیں۔ گاڑی پھر چل پڑی۔ مایا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، دل میں طوفان تھا، ڈر تھا، اور کہیں گہرائی میں ایک عجیب سی حفاظت کا احساس بھی۔ گاڑی حویلی کے گیٹ پر رکی۔ شہریار والے سین کے بعد 20 منٹ گزر چکے تھے۔ مایا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، حسام اسٹیئرنگ تھامے جکڑا ہوا تھا۔ مایا نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پکڑا۔ رکو! حسام کی آواز سن کر وہ رک گئی۔ حسام نے گاڑی بند کی، سیٹ بیلٹ کھولی، پھر مایا کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی غصے سے لال تھیں، مگر غصہ شہریار پر تھا، مایا پر نہیں۔ مایا نے گھبرا کر کہا، کیا ہے؟ اتنی دیر سے کیوں گھور رہے ہو؟ حسام نے ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا، آئندہ کوئی تمہیں چھوئے تو میرا نام لے دینا۔ حسام خان کی مایا ہے وہ۔ مایا کو جیسے آگ لگ گئی، وہ فوراً بڑک اٹھی۔ میں آپ کی نہیں ہوں، سمجھا؟ میں اپنی ہوں، نہ آپ کی چیز ہوں، نہ جائیداد، نہ کوئی کھلونا کہ جس پر آپ اپنا نام لکھ دیں۔ مایا کی آنکھیں نم ہو گئی غصے سے۔ حسام نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے آہستہ سے کہا، ابھی نہیں ہو؟ مایا کبھی نہیں ہوگی۔ حسام نے مایا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، تھکن تھی، ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں ہو۔ حسام نے ہار مان لی۔ مگر یہ بتاؤ مایا، جب وہ لڑکا تمہارا ہاتھ پکڑ رہا تھا تمہیں ڈر نہیں لگا تھا؟ مایا نے نظر جھکا لی۔ لگا تھا۔ آواز دھیمی ہو گئی۔ تو پھر ضد کیوں کر رہی ہو؟ حسام نے مٹھی بھیج لی۔ میں تم سے تمہاری آزادی نہیں چھین رہا مایا، میں بس تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا بہت گندی ہے، اور تم بہت معصوم ہو۔ مایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ حسام خان جو پورے شہر کے لیے سخت دل بے رحم تھا، وہ آج اس سے معصوم کہہ رہا تھا۔ مجھے آپ کی حفاظت نہیں چاہیے۔ مایا نے دروازہ کھولا، میں خود اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ وہ ترقی زور سے دروازہ بند کیا۔ حسام گاڑی میں بیٹھا رہ گیا، اس نے اسٹیئرنگ پر سر ٹکا دیا۔ اللہ، یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ بڑبڑایا، میں غصہ کرتا ہوں تو یہ بھڑک اٹھتی ہے، نرم بولتا ہوں تو یہ سمجھتی ہے میں کمزور ہوں، پھر کروں میں کیا؟ اس نے مٹھی سے ڈیش بورڈ پر مکہ مارا۔ حسام خان، تم دنیا سے لڑ سکتے ہو، مگر اس ایک ضدی لڑکی سے نہیں لڑ سکتے۔ اوپر سے مایا نے مڑ کر دیکھا، حسام گاڑی میں سر جھکائے بیٹھا تھا، شکستہ۔ مایا کا دل پسیج گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ واپس جا کر کہے سوری، مگر ضد آڑے آ گئی۔ وہ بھاگ کر اندر چلی گئی۔ رات کے 11 بجے مایا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ پانی پینے نیچے آئی۔ شہر میں اندھیرا تھا، صرف ایک کونے میں سگریٹ کی سرخ روشنی جل رہی تھی۔ حسام تھا، اکیلا بیٹھا۔ مایا چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ حسام کا چہرہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، وہ سگریٹ کا کش لے کر آسمان کو دیکھ رہا تھا اور سرگوشی کر رہا تھا، یا اللہ، اس ضدی کو سمجھا دے، میں اس کا برا نہیں چاہتا، بس اسے محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی بار اسے سمجھ آیا، حسام کا غصہ، اس کی سختی، اس کا کنٹرول، سب اس کی حفاظت کے لیے تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی، تکیے میں منہ چھپا کر سو گئی۔ دل میں ایک سوال لیے، کیا حسام خان واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ رات کے 10 بجے اچانک موسم بدل گیا۔ تیز ہوا چلی، بادل گرجے، اور پھر موسلا دھار بارش۔ مایا کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کھڑکی سے بارش کی بوندیں چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اچانک اسے یاد آیا، ہائے، چھت پر کپڑے سوکھنے ڈالے تھے۔ وہ دوپٹہ لپیٹ کر بھاگتی ہوئی چھت پر گئی۔ بجلی کڑکی، بارش میں سب بھیگ چکا تھا۔ مایا جلدی جلدی کپڑے سمیٹنے لگی، پاؤں فرش پر پھسل رہے تھے۔ مایا، نیچے آؤ۔ نیچے سے حسام کی آواز آئی، وہ گاڑی سے اتر کر آیا تھا، بارش میں بھیگتا ہوا۔ بس ایک منٹ، مایا نے اوپر سے چلا کر کہا۔ اچانک پاؤں پھسل گیا، مایا چیخ پڑی، وہ پیچھے گرنے لگی۔ مایا! حسام سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر آیا۔ ایک لمحے میں اس نے مایا کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ مایا سیدھا اس کے سینے سے جا لگی، دونوں زمین پر گرتے گرتے بچے۔ حسام نے مایا کو اپنے بازو میں لے کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بارش دونوں پر پڑ رہی تھی۔ مایا کانپ رہی تھی، سردی سے نہیں، حسام کے سینے سے لگنے سے۔ حسام کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مایا اسے محسوس کر سکتی تھی۔ پاگل ہو تم؟ حسام غصے سے دھاڑا، مگر آواز میں ڈر تھا۔ چھت پر کیا کری تھی اس موسم میں؟ مرنا تھا تمہیں؟ مایا نے آنسو روکتے ہوئے کہا، کپڑے بھیگ رہے تھے، چھوڑی مجھے۔ حسام نے اسے اور زور سے پکڑ لیا۔ چھوڑ دو؟ اگر ایک سیکنڈ لیٹ ہو جاتا تو؟
اس نے مایا کے بھیگے بال کان کے پیچھے کیے، پانی کے قطرے مایا کے گال پر بہہ رہے تھے۔ حسام نے اپنا کوٹ اتارا، بھیگا ہوا تھا مگر اس نے مایا کے کندھوں پر ڈال دیا۔ پہنو یہ۔ آپ خود بھیگ رہی ہیں۔ میں مرد ہوں مایا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں نمونیا ہو جائے گا۔ وہ لمحہ دونوں کی سانسیں رک گئیں، بارش کی آواز، بجلی کی چمک اور ان دونوں کے دل کی دھڑکن اتنے قریب کہ ایک دوسرے کی دھڑکن سن سکتے رہے۔ مایا نے سر اٹھا کر حسام کی آنکھوں میں دیکھا، غصہ غائب تھا، ان آنکھوں میں صرف فکر تھی، محبت تھی۔ حسام نے آہستہ سے کہا، تمہیں کچھ ہو جاتا مایا تو میں کیا کرتا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی، پہلی بار حسام خان کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ مایا کا دل پگھل گیا، اس نے دھیرے سے کہا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے حسام خان؟ حسام نے اس کی پیشانی اپنی پیشانی سے لگا لی۔ بہت فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے مایا، بس اتنا کہا گیا۔ بجلی پھر کڑکی، مایا ڈر کر حسام کے سینے میں چھپ گئی۔ حسام نے اسے اور مضبوطی سے تھام لیا۔ بارش تھوڑی ہلکی ہوئی تو حسام نے مایا کو اٹھا لیا گود میں۔ مایا نے ہلکا سا احتجاج کیا، میں چل سکتی ہوں۔ چپ۔ حسام نے اسے ڈانٹا اور اسے اٹھا کر نیچے لے آیا، کمرے میں لا کر اسے کمبل اڑا دیا، گرم دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھاما دیا۔ پیو، حکم صادر کیا گیا، پھر خود تولیے سے سر پوچھنے لگا۔ مایا نے چپکے سے کہا، شکریہ حسام۔ حسام نے مڑ کر دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آئندہ چھت پر گئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھی؟ غصہ تھا مگر آنکھوں میں محبت تھی، کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ مایا نے کوٹ کو سینے سے لگا لیا، اس پر حسام کی خوشبو تھی، مہنگی، مردانہ، محفوظ۔ وہ سرگوشی میں بولی، حسام خان آپ سخت نہیں ہیں، آپ کا دل بہت نرم ہے، بس دکھاتے نہیں۔ صبح حویلی میں شور مچا ہوا تھا، ساجدہ بیگم یعنی حسام کی پھپھو کا چہرہ غصے سے لال تھا، لاکر کھلا ہوا تھا۔ میرے 2 لاکھ روپے اور امی کی انگوٹھی غائب ہے، ساجدہ بیگم چیخ رہی تھی، پورا خاندان لاؤنج میں جمع ہو گیا تھا۔ ساجدہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ حویلی میں چوری؟ ساجدہ بیگم نے ایک دم مایا کی طرف انگلی اٹھائی، اور کون کرے گا؟ کل رات یہی لڑکی کمرے کے آس پاس منڈلا رہی تھی، سب نے دیکھا ہے، نوکرانی گئی تھی، یہ چھت سے اتر کر میرے کمرے کی طرف گئی تھی۔ سب کی نظریں مایا پر ٹک گئی، مایا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ پھپھو، میں کپڑے لینے چھت پر گئی تھی، بارش ہو رہی تھی، میں نے آپ کے کمرے کا دروازہ بھی نہیں چھوا۔ مایا کی آواز کانپ رہی تھی، جھوٹ، چور سب ایسے ہی کہتے ہیں۔ ساجدہ بیگم نے مایا کا دوپٹہ کھینچا، تلاشی لو اس کی، ضرور انگوٹھی اس کے پاس ہوگی۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھپھو اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے بیچ بچاؤ کیا۔ ساجدہ، مایا ایسی نہیں ہے، وہ میری بیٹی جیسی ہے۔ بیٹی جیسی؟ پیسے بولتے ہیں زمینہ بیگم، ساجدہ بیگم چلائی۔ اسی وقت دروازہ زور سے کھلا، حسام اندر آئے، سفید شلوار قمیض، آنکھوں میں طوفان، اسے سب نے بتا دیا تھا۔ حسام نے ایک نظر مایا کو دیکھا، وہ سہمی ہوئی روتی ہوئی کھڑی تھی، دوپٹہ بکھرا ہوا پڑا تھا۔ حسام کا جبڑا جکڑ گیا، وہ سیدھا ساجدہ بیگم کے سامنے رک گیا۔ پھپھو، آواز بہت دھیمی تھی مگر پوری لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ اپنی زبان سنبھال کر بولے، ساجدہ بیگم اکڑ کر بولی۔ حسام، یہ تمہاری کزن ہے تو کیا میں چپ رہوں؟ اس نے چوری کی ہے۔ حسام نے مڑ کر مایا کو دیکھا، مایا نے نظر جھکا لی شرمندگی سے۔ حسام نے 2 قدم چل کر مایا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سب کو لگا اب وہ مایا کو ڈانٹے گا، مگر حسام نے مایا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ پھپھو، الزام لگانے سے پہلے ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ حسام کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی، آپ کے پاس ثبوت ہے؟ ثبوت؟ نوکرانی نے دیکھا ہے اسے۔ نوکرانی؟ حسام ہنسا بغیر آواز کی، وہ نوکرانی جسے کل آپ نے تنخواہ کے لیے ڈانٹا تھا، جسے آپ نے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ ساجدہ بیگم چپ ہو گئی۔ حسام نے جیب سے فون نکالا، ایک ویڈیو چلا دی، CCTV فوٹیج تھی۔ رات 11:03 پر مایا چھت سے کپڑے سمیٹ کر سیدھا اپنے کمرے میں جا رہی تھی، ساجدہ بیگم کے کمرے کے پاس سے بھی نہیں گزری۔ پورا لاؤنج سناٹے میں تھا۔ حسام نے فون بند کیا، پھر ساجدہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا۔ مایا چور نہیں ہے پھپھو، مایا حسام خان کی عزت ہے، اور حسام خان کی عزت پر کیچڑ اچھالنے والے کا میں کیا حشر کرتا ہوں آپ کو پتا ہے۔ ساجدہ بیگم کا رنگ اڑ گیا۔ حسام نے مایا کا ہاتھ پکڑا، چلو مایا۔ مایا نے سر اٹھا کر، آنکھوں میں آنسو تھے مگر اب وہ ڈر کے نہیں تھے، فکر اور فخر کے تھے۔ حسام مایا کو لے کر صحن میں آ گیا۔ مایا نے جھٹ سے ہاتھ چھڑایا، چھوڑیں، سب دیکھ رہی ہیں۔ دیکھنے دو۔ حسام نے مایا کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑا، انگوٹھے سے آنسو پوچھے۔ مایا، تم رو کیوں رہی تھی؟ کیونکہ مجھے لگا کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ مایا سسک پڑی۔ حسام نے اس کی پیشانی چوم لی، بہت ہلکا، بہت احترام سے۔ میں کروں گا، ہمیشہ کروں گا، دنیا تم پر الزام لگائے میں تمہاری ڈھال بنوں گا، وعدہ ہے۔ مایا نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، آپ مجھ پر یقین کیوں کرتے ہیں؟ حسام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں مایا، تم چوری نہیں کر سکتی، تم تو اپنا حق مانگنا بھی نہیں جانتی، تو دوسروں کا مال کیا لوگی؟
مایا نے سر حسام کے سینے پر رکھ دیا، پہلی بار خود سے۔ حسام نے اس کے بال جلا دیے۔ اوپر کھڑکی سے ساجدہ بیگم یہ سب دیکھ رہی تھی، دانت پیس رہی تھی۔ مایا، تم نے میری بے عزتی کروا دی، اب دیکھتی ہوں۔ رات کے 12 بجے چاند پورا تھا، حویلی کے چھت پر ہلکی ہوا چل رہی تھی، نیچے سب سو چکے تھے۔ مایا چھت پر آئی، دن والا الزام اسے ابھی تک چبھ رہا تھا۔ وہ اکیلی کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ سوئی نہیں؟ پیچھے سے آواز آئی۔ مایا نے مڑ کر دیکھا، حسام کھڑا تھا، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے، سفید شلوار قمیض میں وہ چاند کی طرح روشن لگ رہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی؟ مایا نے سر جھکا لیا۔ حسام چلتا ہوا اس کے پاس آیا، دونوں کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ پھپھو کے الزام کا بڑا لگا؟ حسام نے پوچھا۔ مایا نے ہونٹ بیچ لیے۔ نہیں، برا تو تب لگتا ہے جب اپنے یقین نہ کرے۔ آپ نے کیا، شکریہ۔ حسام نے گہرا سانس لیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ مایا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ حسام نے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی، سادہ مگر بہت قیمتی۔ مایا کی آنکھیں جیسے چمکی تھیں اس میں۔ مایا ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ حسام، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسام نے ڈبہ بند کر دیا، پھر مایا کے سامنے ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ مایا کی سانسیں رک گئیں۔ حسام خان، اٹھے، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ حسام نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ حسام خان جو کبھی نہیں روتا تھا، آج اس کی آنکھیں نم تھیں۔ مایا ملک، حسام کی آواز بھرا گئی۔ میں حسام خان ہوں جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج میں تمہارے سامنے جھک رہا ہوں۔ مایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ حسام نے ڈبہ پھر کھولا، انگوٹھی نکالی۔ میں تم سے وعدہ نہیں کروں گا کہ میں فرشتہ بن جاؤں گا۔ میں غصے والا ہوں، ضدی ہوں، سخت ہوں، مگر مایا۔ اس نے مایا کا ہاتھ پکڑا۔ میں تمہارے لیے دنیا سے لڑ جاؤں گا، تمہاری ڈھال بنوں گا، تمہاری آواز بنوں گا، تمہارا گھر بنوں گا۔ مایا ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ شادی کرو گی مجھ سے مایا؟ میری بیوی بنو گی؟ حسام خان کی ملکہ بنو گی؟ حسام نے انگوٹھی مایا کی انگلی کے سامنے کر دی۔ ہاں کہہ دو، بس ہاں کہہ دو۔ چھت پر سناٹا تھا، صرف مایا کی سسکیوں کی آواز۔ مایا نے کانپتے ہاتھوں سے انگوٹھی کی طرف دیکھا، پھر حسام کے چہرے کی طرف۔ وہ سچا لگ رہا تھا، ٹوٹا ہوا مگر سچا۔ حسام، میں ڈرتی ہوں، مایا نے روتے ہوئے بولا۔ آپ بہت سخت ہیں، میں ضدی ہوں، ہم لڑیں گے روز۔ حسام نے مسکرا کر کہا۔ تو لڑیں گے، روز لڑیں گے، صبح لڑیں گے، شام منائیں گے، مگر ساتھ رہیں گے مایا، ہمیشہ ساتھ۔ مایا نے آنکھیں بند کر لی، دل کی دھڑکن سن لی۔ دل نے کہا ہاں۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں ہاں حسام خان۔ حسام کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جو مایا نے آج تک نہیں دیکھی تھی، بچے جیسی۔ اس نے مایا کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی، بالکل فٹ آ گئی، جیسی یہ انگلی اسی کے لیے بنی ہو۔ حسام اٹھا، مایا کو اپنے سینے سے لگا لیا، بہت احترام سے اور بہت محبت سے۔ مبارک ہو مایا بیگم۔ اس نے مایا کے بالوں میں سرگوشی کی۔ اب تم صرف میری ہو۔ مایا نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ شرم نہیں آتی؟ فوراً قبضہ۔ حسام ہنسا، زور سے ہنسا، پہلی بار دل کھول کر۔ قبضہ نہیں جان، یہ محبت ہے، اور محبت میں قبضہ جائز ہے۔ چاند نے شرما کر بادل میں منہ چھپا لیا تھا۔ نکاح کی تاریخ فکس ہو چکی تھی، 15 دن بعد حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ مایا نے انگوٹھی پہن لی تھی، مگر ابھی تک سب سے چھپا رہی تھی، شرم آتی تھی اسے۔ شام کو امی کے گھر مہمان آئے، فرحہ اور اس کا کزن عریش شہر کا مشہور بزنس مین، ہینڈسم، باتونی۔ مایا کو دیکھتی اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ فرح، یہ تو پری ہے، کون ہے؟ عریش نے مایا کو گھورتے ہوئے کہا۔ مایا نے جھٹ سے نظر چکا لی۔ مایا ہوں۔ عریش چلتا ہوا مایا کے پاس آیا، ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو مایا، میں عریش، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مایا نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ سوری۔ عریش ہنسا۔ اچھا، شرمیلی ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں۔ وہ اور قریب آ گیا۔ بتائیں، شادی ہوئی ہے؟ کوئی منگیتر ہے؟ مایا کا چہرہ لال ہو گیا۔ ہاں ہے۔ اچھا، کون خوش نصیب ہے؟ عریش نے مذاق میں اس کی کلائی پکڑ لی۔ نام بتائے، میں اسے مبارکباد دوں گا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ دروازہ لات مار کر کھولا۔ حسام کھڑا تھا، آنکھیں لال، سانسیں تیز۔ اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ عریش مایا کے ساتھ ہے۔ حسام 3 سیکنڈ میں عریش کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے عریش کا ہاتھ مایا کی کلائی سے جھٹکے سے ہٹایا، پھر عریش کا گریبان پکڑ لیا۔ حسام خان، غلط فہمی ہو گئی۔ عریش گھبرا گیا، پورا کمرہ سناٹے میں۔ حسام نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ غلط فہمی؟ تم میری منگیتر کا ہاتھ پکڑو گے اور میں غلط فہمی سمجھوں؟ مایا ڈر گئی۔ حسام چھوڑیں اسے۔ حسام نے مڑ کر مایا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں جنون تھا، محبت کا جنون۔ وہ مایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ چپکا لیا، پھر عریش کی آنکھوں میں دیکھا۔ سن لو سب۔ حسام کی آواز گرج کی طرح تھی۔ یہ لڑکی مایا ملک اب صرف میری ہے۔
میری منگیتر، میری ہونے والی بیوی، میری ملکہ۔ اس نے مایا کا ہاتھ اٹھا کر سب کے سامنے کر دیا۔ ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس پر نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال دوں گا، اسے چھونے والے کا ہاتھ توڑ دوں گا، اس کے بارے میں سوچنے والے کی سوچ مٹا دوں گا، سمجھ گئے؟ حسام نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ ہریش پسینے میں شرابور ہو گیا۔ جی حسام خان، معافی دے دیں۔ حسام نے اسے دھکا دے کر چھوڑا، پھر مایا کو گھور کر دیکھا۔ تم میرے ساتھ چلو۔ مایا سر جھکا کر اس کے ساتھ چلتی، جاتے جاتے اس نے فرحہ کو دیکھا۔ فرحہ کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ گاڑی میں حسام غصے سے اسٹیئرنگ پیٹ رہا تھا۔ مایا سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ تم نے اسے ہاتھ کیوں لگانے دیا؟ حسام ٹھاڑا۔ مایا بھی بھڑک اٹھی۔ میں نے نہیں لگانے دیا، اس نے زبردستی پکڑا۔ اور آپ کو کیا؟ میں بچی نہیں ہوں، اپنا دفاع کر لیتی ہوں۔ حسام نے گاڑی روک دی، مایا کی طرف مڑا۔ نہیں کر سکتی تم دفاع، کیونکہ تم کمزور ہو، اور میں تمہارا حسام خان ہوں۔ مایا نے انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پر مار دی۔ لے، واپس لے اپنی انگوٹھی، مجھے آپ کے جنون کی ضرورت نہیں۔ انگوٹھی ڈیش بورڈ پر گر گئی۔ حسام نے انگوٹھی اٹھائی، اسے دیکھا، پھر مایا کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی پہنا دی۔ جنون؟ وہ ہنسا خطرناک انداز میں۔ مایا، یہ جنون نہیں ہے، یہ محبت ہے، اور حسام خان کی محبت میں جنون شامل ہوتا ہی ہے۔ اس نے مایا کی انگلی کو چوم لیا۔ یہ انگوٹھی اترے گی تو تب جب میں مر جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غصے کے۔ آپ پاگل ہیں حسام خان۔ ہاں پاگل ہوں، تمہارے لیے پاگل ہوں۔ حسام نے اس کا چہرہ ہاتھ میں پکڑا۔ اور یہ پاگل پن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گاڑی پھر چل پڑی۔ مایا رو رہی تھی، حسام خاموش تھا، مگر اس کا ہاتھ مایا کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ حویلی سجی ہوئی تھی، لائٹیں، پھول، ڈھولک کی آواز۔ آج مایا اور حسام کا نکاح تھا۔ مایا لال جوڑے میں، سر پر دوپٹہ، ہاتھوں میں مہندی، دل کی دھڑکن 200۔ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، ڈر سے نہیں جذبات سے۔ فرحہ نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ رو مت مایا، آج تو خوشی کا دن ہے۔ ڈر لگ رہا ہے فرحہ، حسام خان وہ بہت سخت ہے۔ فرحہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سخت باہر سے ہے، اندر سے تمہارے لیے پھول ہے۔ جاؤ، شاباش۔ صحن میں کرسیاں لگی ہوئی تھی، مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ حسام سفید شیروانی میں، سر پر ٹوپی، چہرہ سنجیدہ، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ مایا کو دلہن بنا کر لایا گیا، اس کا دوپٹہ حسام کے کندھے سے باندھ دیا گیا۔ قبول ہے کا بندھن؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ حسام خان بن ولید خان، کیا آپ نے مایا بنت سلیمان ملک کو مہر 50 لاکھ روپے اور قرآن پاک کے بدلے اپنا نکاح میں قبول کیا؟ حسام نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، نظریں مایا پر جما کر بولا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ پورے صحن میں تالیاں بجی، مگر حسام کی نظریں صرف مایا پر تھیں۔ اب باری مایا کی تھی۔ مولوی صاحب نے مایا سے پوچھا، مایا بی، کیا آپ نے حسام خان بن ولید خان کو مہر کے بدلے اپنا نکاح میں قبول کیا؟ مایا کا گلا خوش ہو گیا، اس نے نظریں جھکا لی۔ حسام کے جوتے دیکھے، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ خاموشی۔ حسام نے مٹھی بھیج لی، انکار نہ کر دے۔ اس کے دل نے دعا دی۔ مایا نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے حسام کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ڈر تھا۔ حسام خان کی آنکھوں میں ڈر۔ مایا کا دل پگھل گیا، اس نے دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ پھر تھوڑا اونچی آواز میں، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، سب نے ماشاء اللہ کہا، پھر پھول برسائے گئے۔ حسام نے آنکھیں بند کر کے شکر کا سانس لیا، جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی جیت مل گئی ہو۔ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ مایا رو رہی تھی، امی سے، حویلی سے، اپنی آزادی سے جدا ہو رہی تھی۔ حسام اس کے پاس آیا، اس نے مایا کا ہاتھ پکڑا، انگوٹھی والی انگلی پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ رو مت میری ملکہ۔ اس نے مایا کے آنسو پوچھے۔ اب یہ حویلی تمہاری ہے، میں تمہارا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ مایا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، وعدہ کریں کبھی میرا یقین نہیں توڑیں گے؟ حسام نے فوراً قرآن پاک پر ہاتھ رکھا جو مہر میں تھا۔ اس پاک کتاب کی قسم کبھی نہیں توڑوں گا، تم میری امانت ہو مایا، حسام خان کی امانت۔ وہ مایا کو گود میں اٹھا کر گاڑی تک لے گیا۔ سب دیکھ رہے تھے، ساجدہ بیگم دانت پیستی ہوئی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتی حسام نے مایا کا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ بیویوں میری، اب شرماؤ مت۔ مایا نے شرما کر منہ پھیر لیا۔ آپ پینا، سب کے سامنے۔ حسام نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ سب کے سامنے تو اعلان کیا تھا، اب تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ گاڑی چل پڑی۔ پچھلی سیٹ پر مایا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حسام نے آہستہ سے اس کا سر اپنے کندھوں پر رکھ دیا۔ سو جاؤ بیگم صاحبہ، اب تم محفوظ ہو، حسام خان کی بیوی ہو تم۔ مایا نے آنکھیں بند کر لی تھی، دل میں سکون تھا، ڈر ختم ہو چکا تھا، اس کی جگہ محبت نے لے لی تھی۔ حسام نے سوٹ کیس پیک کر کے مایا کے سامنے رکھ دیا۔ مایا نے حسام سے کہا، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ حسام نے مایا کو جواب دیا، ہم مری جا رہے ہیں، بس 1 ہفتے کے لیے، اور صرف ہم دونوں۔ مایا نے منہ بنایا، میں نہیں جا رہی، حویلی میں سکون ہے۔ حسام نے اس کی تھوڑی پکڑی، سکون؟ جب تک تمہیں اکیلا وقت نہیں دوں گا تمہیں سکون نہیں آئے گا، چلو بیگم صاحبہ۔ گاڑی ملی کی سڑکوں پر، برف چیر کے درخت، ٹھنڈی ہوا،
مایا کھڑکی سے باہر دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ حسام نے یہ دیکھ کر دل میں کہا، یہ مسکراہٹ، اس کے لیے دنیا جلا دوں گا۔ ہوٹل کا سویٹ، فائر پیلس، بڑی کھڑکی، برف باری باہر۔ مایا نے شال لپیٹ کر کہا، حسام میں بازار جانا چاہتی ہوں اکیلی۔ حسام اخبار سے سر اٹھا کر بولا، نہیں مایا، کیوں نہیں، میں بچی نہیں ہوں، میری بیوی ہو، اکیلی نہیں جاؤ گی۔ مایا نے بازو فولڈ کر لیے، تو میں نہیں جاؤں گی، ضد کرو گی؟ حسام نے اخبار بند کیا، چلتا وہ اس کے پاس آیا۔ مایا، مری میں لوگ اجنبی ہیں، نظریں گندی ہیں، میں تمہیں ان نظروں کے سامنے اکیلا نہیں بھیجوں گا۔ تو آپ کو میری حفاظت پر یقین نہیں ہے کیا؟ حسام نے مٹھی بھیج لی، یقین ہے مگر جنون ہے، سمجھتی کیوں نہیں؟ اگلے دن مایا نے موقع پا کر اکیلا نکل گئی، شال اڑ کر نقاب کر کے۔ 15 منٹ بعد ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ میڈم، راستہ پوچھنا تھا، آپ بہت خوبصورت ہیں، سیلفی لے لوں؟ مایا نے انکار کیا اور آگے بڑھ گئی، مگر لڑکا پیچھا کرنے لگا۔ اسی وقت کالی کرولا بریک مار کر رکی۔ حسام گاڑی سے کودا، آنکھیں لال۔ اس نے 2 سیکنڈ میں لڑکے کا گربان پکڑا، دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میری بیوی کا پیچھا کر رہے ہو؟ آواز دھاڑ کی طرح تھی، پورا بازار رک گیا۔ لڑکا کانپ گیا، سوری سر، پتہ نہیں تھا۔ حسام نے اسے جھٹکا دے کر چھوڑا، پھر مڑ کر مایا کو دیکھا، غصہ مگر آنکھوں میں ڈر تھا۔ وہ مایا کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی، مایا سہمی بھی، حسام کا جبڑا جکڑا ہوا تھا۔ اچانک حسام نے گاڑی روک دی، مڑ کر مایا کی طرف دیکھا، تمہیں پتہ ہے میں کیا سوچ رہا تھا جب وہ لڑکا تمہارے پیچھے تھا؟ آواز کانپ رہی تھی۔ مایا نے سر ہلا دیا، نہیں۔ حسام نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا، سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے تمہیں چھو لیا ہوتا تو میں اس شہر کو آگ لگا دیتا۔ مایا، مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تو بس آزادی مانگی تھی۔ حسام نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑا، آزادی دوں گا جان، پوری دنیا کی آزادی، مگر اپنی حفاظت کی آزادی نہیں دوں گی، کیونکہ تم میری ہو، سمجھی؟ مایا نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، سوری، آئندہ نہیں جاؤں گی اکیلی۔ حسام نے اس کی پیشانی چوم لی، شاباش میری ضدی بیوی، چلو اب میں تمہیں شاپنگ کرواؤں گا، جو دل کرے خریدو بس میرے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے شاپنگ مال گئے اور مایا نے وہاں سے بہت ساری شاپنگ کی۔ مری سے واپسی کے 3 دن بعد ہنی مون کا نشہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر مایا نے اخبار کھولا، حسام ایک بات کرنی ہے۔ حسام نے چائے کا گھونٹ بھرا، ہاں بولو میری ملکہ۔ مایا نے گہرا سانس لیا، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، ٹیچنگ کی جاب ملی ہے، لڑکیوں کا اسکول ہے۔ چمچ حسام کے ہاتھ سے رک گیا، 3 سیکنڈ خاموشی۔ حسام نے اخبار فولڈ کیا، آہستہ سے بولا، نہیں۔ کیوں نہیں؟ میں پڑھی لکھی ہوں، گھر بیٹھ کر گھٹن ہوتی ہے۔ گھٹن میرے ہوتے ہوئے؟ آواز دھیمی تھی مگر تیز۔ مایا کھڑی ہو گئی، حسام خان، میں آپ کی جائیداد نہیں ہوں، میری بھی خواہشیں ہیں، شناخت ہے۔ حسام بھی کھڑا ہو گیا، قد سے مایا چھوٹی لگنے لگی۔ شناخت؟ مایا بیگم، تمہاری شناخت حسام خان کی بیوی ہے، دنیا کی سب سے بڑی شناخت۔ تو آپ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، 4 دیواری میں بند؟ قید نہیں، حفاظت۔ اسکول میں لڑکے بھی ہوں گے، استاد بھی، نظریں اٹھیں گی تم پر، تو نظریں نیچے کروا دیں، مجھے روکے مت۔ حسام نے میز پر ہاتھ مارا، کب چرمرا گیا۔ میں نہیں روک رہا مایا، میں سمجھا رہا ہوں، میری بیوی کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گی، نوکری کے لیے۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے غصے کے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی بیوی نہیں بنوں گی، میں مایا ملک بن کر رہوں گی، آزاد۔ یہ سن کر حسام کا چہرہ پتھر ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا مایا کے پاس آیا، اس کی کلائی پکڑی، بہت سختی سے نہیں مگر مضبوطی سے۔ زبان سنبھالو مایا۔ حسام کی آواز لرز رہی تھی، غصے سے نہیں، درد سے۔ میں نے تمہیں ملکہ بنایا ہے، نوکرانی نہیں، نوکری کرنے والی عورت نہیں۔ مایا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، ملکہ، ملکہ وہ ہوتی ہے جس کی مرضی چلے، آپ تو بادشاہ ہیں، میں صرف رعایا۔ کہہ کر وہ دور کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ حسام دروازے کے باہر کھڑا رہ گیا، مٹھیاں بھیجلی میں آہستہ سے دستک دی۔ مایا، دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، نہیں کھولوں گی جب تک آپ میری ہاں نہیں کریں گے۔ حسام نے پریشانی سے دروازے پر ٹیک لگا دیا، اللہ، یہ لڑکی مجھے مار ڈالے گی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، حسام فرش پر بیٹھ گیا، کمرے دیوار سے لگا لی۔ اس نے دھیرے سے کہا، مایا سن رہی ہو، میں تمہیں قید نہیں کر رہا، میں ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں۔ آواز بھر آ گئی، جب تم کلاس میں کھڑی ہوگی لڑکے تمہیں گھوریں گے، کوئی تمہیں مس مایا کہے گا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں حسام خان ہوں، مجھ میں جنون ہے، سمجھو مجھے۔ اندر سے سسکی کی آواز آئی۔ حسام نے آنکھیں بند کر لی، ٹھیک ہے، نوکری مت کرو مگر میری شرط سنو۔ کیا شرط؟ گھر میں ہی اسکول کھول دو، صرف لڑکیوں کے لیے، ٹیچر تم بنو گی، میں سارا خرچہ دوں گا، پورا عملہ دوں گا، بس گھر سے باہر مت جاؤ پلیز۔ دروازہ چرچرایا۔ مایا نے دروازہ تھوڑا سا کھولا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سچ میں؟ گھر میں اسکول؟
حسام نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، پیشانی چوم لی۔ سچ میں میری جان، تم پڑھاؤ گی، لڑکیاں روشن ہوں گی اور تم محفوظ رہو گی میرے پاس۔ مائع نے ناک چڑھائی، چلاک کیا بات گھما دی۔ حسام نے اسے سینے سے لگایا، ہاں چلاک ہو، تمہاری نہیں چلاک ہو، اب ناراضگی ختم۔ مائع نے اس کے سینے پر مکہ مارا، آدھی ختم، باقی تب ختم ہوگی جب اسکول بن جائے گا۔ حسام نے اس کی پیشانی چوم کر کہا، بن جائے گا، حسام خان کا وعدہ، میری ملکہ کو تعلیم کا تاج پہناؤں گا۔ مائع نے شرما کر کہا، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ حسام نے اسے گود میں اٹھا دیا، چائے گرم کروا دیں گے، تمہارا غصہ ٹھنڈا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ افتتاح کے 1 سال بعد مایا گرلز اکیڈمی میں 500 لڑکیاں پڑھ رہی تھی۔ گیٹ پر لکھا تھا، ہر لڑکی ملکہ ہے۔ مایا کلاس لے رہی تھی، بلیک بورڈ پر لکھا، سبق نمبر 365، محبت عزت مانگتی ہے، قید نہیں۔ اچانک اسے چکر آیا، وہ کرسی کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ لڑکیاں گھبرا گئیں، میں سب ٹھیک ہے؟ مایا نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، بس تھک گئی ہوں۔ حسام دوڑتا ہوا آیا، وہ روز چھوڑنے آتا تھا، آج جلدی آ گیا۔ اس نے مایا کو گود میں اٹھایا، گاڑی بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو حسام خان، بیگم صاحبہ 3 ماہ کی حاملہ ہے اور جڑواں بچے ہیں۔ حسام کو موبائل ہاتھ سے گر گیا، وہ مایا کے پاس بیٹھ گیا، خوشی سے نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ سن رہے ہو تم دونوں، بابا آ گیا۔ اس کی آواز بچے جیسی ہو گئی تھی۔ مایا نے اس کے بال چلائے، حسام خان اب کیا کریں گے؟ دنیا جلا دیں گے؟ حسام نے ہنس کر آنسو پوچھے، نہیں جان، اب دنیا بساؤں گا تمہارے لیے اور ان 2 جانوں کے لیے۔ حویلی کے صحن میں شام تھی۔ مایا گرلز اکیڈمی اب پورے شہر کی پہچان تھی۔ لان میں 2 بچے بھاگ رہے تھے، 4 سال کی آیت اور 4 سال کا سلمان، دونوں کے ہاتھوں میں کالے چوڑے تھے۔ بابا، امی کو کالے چوڑے کیوں پسند ہیں؟ حسام نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، کیونکہ تمہاری امی جب پہلی بار نیچے آئی تھی نا، کالے چوڑے پہن کر آئی تھی۔ اس دن سے حسام خان کا دل اس کے پاس قید ہے۔ سلمان نے مایا کی انگلی پکڑی، امی آپ بادشاہ کی ملکہ ہیں؟ مایا نے دونوں کو سینے سے لگایا، نہیں بیٹا، میں تمہارے بابا کی ملکہ ہوں اور تم دونوں میری دنیا ہو۔ حسام نے پیچھے سے مایا کو گلے لگا لیا، اور میں تم تینوں کا چوکیدار ہوں، ہمیشہ۔ چاند نکلا، صحن میں ڈھولک نہیں بج رہی تھی، اس کی جگہ بچوں کی ہنسی تھی۔ مایا نے سرگوشی کی، حسام یاد ہے نکاح والے دن آپ نے کہا تھا، مرتے دم تک سایہ بنوں گا؟ حسام نے اس کی پیشانی چومی، وعدہ پورا کرو مایا بیگم، مرتے دم تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی۔ مایا نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے۔ اس نے دل میں کہا، اللہ شکر ہے اس سخت دل والے مرد کو میرے لیے پھول بنا دیا۔